صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین و ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات ہوں، اہل بیت اطہار کی ذات ہوں، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم کی حقیقی تصویر ہیں، جیسا قرآن نے فرمایا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں، رحیم و کریم ہیں۔ لیکن کفار کے معاملے میں اشداء علی الکفار، یہ جو علی الکفار فرمایا گیا کہ کفار کے معاملے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات، اہل بیت اطہار کی ذات تھی، وہ بڑے سخت تھے، اس معاملے میں ان میں شدت تھی، لیکن آپس میں وہ رحیم و کریم تھے۔ اسی کی تصویر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہم مختصر سنیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ آپ کو کس قدر محبت اور والہانہ عقیدت تھی، اور ان کا کتنا احترام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اور دل میں پنہاں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات دشمنوں کے لیے ننگی تلوار کی مانند تھے، اور آپ کا سینہ غیرت اسلامی کا خزینہ تھا، اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کتنا محبت، انسیت اور والہانہ عقیدت تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز جمعہ کی تیاری کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی تیاری کر کے اجلے کپڑے پہن کے تیار ہو کے جا رہے تھے، تو راستے سے گزرے تو ادھر سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ان کا جو پرنالا تھا گھر کا وہ اس راستے پر ہی چلتا تھا۔ تو ان کے گھر میں 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرنالے کے قریب سے گزرے، جیسے ہی اس کے نیچے سے، تو وہاں سے ان کا جب پانی ملا، خون گرا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر جا پڑا۔ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، ظاہری بات ہے، خون ملا، پانی ملا، تو آپ نے فوراً ایک تو وہ پرنالہ اکھڑوا دیا اور واپس تشریف لے گئے، پھر آپ نے نئے صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے اور آ کر نماز جمعہ پڑھائی۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے عمر ابن خطاب، یہ جو پرنالہ آپ نے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، یہ پرنالہ کوئی ہم نے نہیں لگایا تھا، بلکہ اسی جگہ پر پرنالے کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ جب یہ بات سنی تو آپ تڑپ گئے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور انہیں فرمانے لگے کہ اب میری پیٹھ پر تم کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ گے، اور وہیں پر لگاؤ گے جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ دوبارہ آپ نے وہی پرنالہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی، اور پرنالہ جیسا آقا کریم نے جس جگہ پر لگایا تھا ویسا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت اور آقا کی نسبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسے پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قحط پڑتا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے، اور آپ کے دعا کا انداز یہ ہوتا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے رب کریم کی بارگاہ میں اور دعا یہ مانگتے کہ اے اللہ عز و جل، بے شک ہم پہلے تیری بارگاہ میں اپنے حضور نبی اکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، تو تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اور اب ہم اپنے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، الہ العالمین ہمیں بارش عطا فرما۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ دعا فرمانے کی دیر ہوتی، اور پھر یکایک ایک بادلوں کا ہجوم امڈ آتا اور فوراً ہی بارش کا نزول ہو جاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرنالے کا لگانا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگنا
اور ان انداز میں کہ الہ العالمین پہلے ہم آقا کریم کے وسیلے سے مانگتے تھے اور اب ان کے وصال ظاہری کے بعد الہ العالمین ہم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ اور محبت کا آئینہ دار ہے، یہ واضح دلیل ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق کہ جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا محمد بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک رجسٹر تیار کروایا کہ جس پر لوگوں کے نام درج کرنے تھے وظائف کے حوالے سے، تو آپ نے جب اپنے اصحاب سے مشاورت کی کہ بمن نبدا، سب سے پہلے رجسٹر پر کس کا نام لکھا جائے، کس نام سے آغاز کیا جائے، تو آپ کے اصحاب نے آپ سے عرض کیا، آپ کو مشورہ دیا بنفسک فابدا، کہ آپ ہمارے امام ہیں امیر المومنین، تو سب سے پہلے آپ اپنے نام سے ابتدا کریں، وظائف اس رجسٹر میں نام درج کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامنا فبرہتہ نبدأ بالاقرب فالاقرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس رجسٹر میں جو ناموں کی ابتدا ہوگی تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے کی جائے گی۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا تو سب سے پہلے آپ ترجیح خاندان رسول کو ہی دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عراق سے مال جزیہ یا پھر خمس آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو کام کرتے تو وہ بنی ہاشم کے کسی غیر شادی شدہ افراد کی یا تو شادی کروا دیتے یا پھر جس کے پاس خادم نہیں ہوتا تھا اسے خادم عطا فرما دیتے۔ تو یہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ ایک محبت کی مثال ہے، اور ایسی کئی محبتوں کے واقعات سے کتب سیرت بھری پڑی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور سمجھیں، لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ یہ جو جھوٹی اور من گھڑت روایات چلائی جاتی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں معاملات ایسے تھے ویسے تھے، تو یہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور پھر آگے بیان کچھ اور کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم کریں، اور صرف تسلیمی نہیں، دل و جان سے تسلیم کریں، اور ہمارے عقائد و نظریات وہی ہونے چاہیے جو ہمارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار بزرگان دین کے۔ اللہ کریم ہمیں ان جیسی محبت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔